ہمارے گھر میں درجنوں قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، لہٰذا زکوٰۃ کا حساب کرتے ہوئے بعض اوقات ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب پتہ نہیں اس چیز پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، پتہ نہیں اس چیز پر بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں، پتہ نہیں اس پر بھی زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ تو ایک آسان سا فارمولہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، زکوٰۃ صرف 4 قسم کے مال پر فرض ہے۔ کتنے قسم پر جی؟ 4 قسم پر۔ آپ نے جب زکوٰۃ کا حساب لگانا ہے تو صرف ان 4 قسم کے اموال کا آپ نے جائزہ لینا ہے، حساب لگانا ہے۔ ان کے علاوہ باقی جتنا بھی مال آپ کے گھر میں ہے یا آپ کی ملکیت میں ہے ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان کو آپ نے زکوٰۃ کے مال میں شمار نہیں کرنا۔ تو وہ کون سے 4 مال ہیں؟ نمبر 1 نقد روپیہ پیسہ، نمبر 2 سونا، نمبر 3 چاندی، اور نمبر 4 مال تجارت۔ یہ صرف 4 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ آپ کے گھر میں جتنا مرضی فرنیچر پڑا ہے، جتنے مرضی برتن پڑے ہیں، چاہے آپ نے گھر میں 4 موٹر سائیکلیں اپنے استعمال کے لیے رکھی ہوئی ہیں، چاہے آپ نے 2 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور اس طرح کی گھر میں آپ کی بے شک جتنے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، جو مرضی ہے، جو آپ نے استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے، بیچنے کی نیت سے نہیں رکھا ہوا، وہ مال زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی جی؟ یہ 4 قسم کا مال ہے۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا 52.5 تولے چاندی کی جو موجودہ مارکیٹ ویلیو ہے، جو موجودہ مارکیٹ میں قیمت ہے، اس قیمت کے برابر اگر کسی بندے کے پاس نقد روپیہ پیسہ ہو، یا پھر مال تجارت ہو، یا کچھ پیسے ہوں، کچھ تھوڑا بہت زیور ہو، کچھ پیسے ہوں، کچھ مال تجارت ہو، کچھ زیور ہو، کچھ مال تجارت ہو، یعنی ان 4 جنسوں میں سے کوئی ایک چیز اتنی مقدار میں ہو، یا ایک سے زیادہ چیزیں بے شک تھوڑی تھوڑی ہوں، لیکن ان کی مجموعی مقدار اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ رہی ہو، اور وہ اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہو، ایکسٹرا ہو، اضافی ہو، تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ حاجات اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسان کی روزمرہ زندگی میں اس کی ضروریات ہیں، جن کے بغیر اس کا گزارا مشکل ہے۔ مثلا رہائش کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے، مکان جتنا مرضی عالی شان ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سواری کے لیے حسب استطاعت کسی نے سائیکل، موٹر سائیکل، کار، پراڈو جو مرضی رکھا ہوا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ پہننے کا لباس، کھانے پینے کی جو اشیاء گھر میں ہیں، فرنیچر ہے، برتن ہے، جہیز کا سامان ہے، جو کچھ بھی ہے جو اپنے استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے، چاہے کبھی کبھار استعمال ہوتا ہے، ان سارے اموال پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک بڑا اہم مسئلہ قرض کے بارے میں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس بندے پہ قرض ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ مطلقاً یہ حکم نہیں ہے، بلکہ قرض کے حوالے سے معاملہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائے، وہ سب سے پہلے حاجات اصلیہ سے زائد اگر اس کے پاس کچھ سونا ہے اس کا بھی حساب لگائے کتنی قیمت بنتی ہے، اگر چاندی ہے اس کی قیمت کا بھی حساب لگا کے اس میں جمع کرے، اگر نقد کچھ روپیہ پیسہ ہے اس کو بھی جمع کرے، اگر کوئی مال تجارت ہے وہ سارے کا سارا مال بھی اس میں شامل کیا جائے گا۔ اب یہ جتنی قسم کا مال بھی حاجات اصلیہ سے زائد اس بندے کی ملکیت میں ہے، وہ سارے کا سارا جمع کر کے اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو، یہ نہیں کہ پچھلے سال جس قیمت پہ خریدا تھا وہ قیمت اس میں لگائیں، نہیں، جو موجودہ آج اس چیز کی مارکیٹ ویلیو ہے، چاہے وہ پلاٹ ہے، چاہے وہ زمین ہے، دکان ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کسی بھی قسم کا مال تجارت ہے، اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو کا اندازہ لگا کے اس کا ٹوٹل کیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ اب اگر اس بندے پر کوئی قرض وغیرہ کی رقم ہے تو وہ کتنی ہے، پھر قرض کی ٹوٹل رقم کو اس ٹوٹل مال کی جو مقدار ہے اس میں سے مائنس کیا جائے گا، منہا کیا جائے گا، پھر جو باقی رقم اس کے پاس بچے گی، باقی جو مال بچے گا اس کا حساب لگایا جائے گا کہ آیا یہ جو مال بچا ہے یہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ اگر بچتا ہے یا اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر مقروض ہونے کے باوجود اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے؟ جس کے پاس حاجات اصلیہ سے زائد 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر بھی مال نہ ہو، وہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ان میں سے پہلی کیٹیگری سادات اور جو ہاشمی خاندان کے لوگ ہیں
उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। ना कोई सैयद किसी सैयद को ज़कात दे सकता है, ना कोई गैर सैयद किसी सैयद को ज़कात दे सकता है। इसी तरह जो बनु हाशिम के दूसरे अफराद हैं उनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती। इसके अलावा जो बंदे के अपने उसूल फुरू हैं, यानी बंदा अपने माँ बाप को, अपने दादी दादा को, अपने परदादी परदादा, नानी नाना, यानी जो बंदे के ऊपर उसके वालिदैन और उनके वालिदैन आगे, उनको ज़कात नहीं दे सकता। इसी तरह जो फुरू हैं, अपना बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी या आगे उनकी औलादें, इनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती। और इसके अलावा मियाँ बीवी एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। इनके अलावा बाकी जो भी लोग मुस्तहिक हैं उनको ज़कात दी जा सकती है। और ज़कात के लिए सबसे अफजल और दुगने सवाब वाला अमल यह है कि अगर आपके खूनी रिश्तेदारों में से कोई मुस्तहिक है तो उसको ज़कात दी जाए, क्योंकि यह ज़कात की अदायगी का भी आपको सवाब मिलेगा और सिला रहमी का भी सवाब मिलेगा। लेकिन अगर करीबी रिश्तेदारों में से कोई मुस्तहिक नहीं है तो फिर आप अपने मोहल्ले में देखें, अपने दोस्त अहबाब ताल्लुकदारों में देखें, जहां पर भी मुस्तहिक ज़कात आपको नजर आए वहां पर आप अपनी ज़कात अदा कर सकते हैं।